علی شاہ صاحب کے والد مرحوم ساجد نقوی صاحب اور شیخ ابرار صاحب کے والد شیخ اکرم جعفری صاحب مرحوم کے لیے بالخصوص اور تمام مرحومین کے لیے بالعموم ایک سورہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی عدتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ سلام۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المبین وهو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ۔ ایک صلوات پڑھ لیں باوز۔ حضرات محترم، جیسا کہ جناب اسٹیٹ سیکرٹری صاحب نے مجھے ایک موضوع کا پابند فرما دیا کہ دو فگر ہیں اس کائنات میں، ایک شکر کی علامت ہے اور ایک کفر کی علامت ہے۔ جس کے لیے ارشاد ہوا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ ہم نے انسان کو ہدایت سبیل کر دی ہے، صحیح راہ پہ چل کر چاہے شکران نعمت کرے یہ غلط راہوں پہ چل کر کفران نعمت کرے۔ اختیار حاصل ہے اسے، لیکن ایک دن ہم مقرر کرتے ہیں، اس دن پوچھیں گے کس راہ تک چل کے پہنچا ہم تک۔ کفر کی راہ اور شکر کی راہ، یہ دونوں راہیں مسلسل چل رہی ہیں، باقی ہیں۔ دونوں راہیں چلتے چلتے دو ناموں میں سمٹ گئیں۔ شکر کی راہ سمٹی تو حسین بنی، اور کفر کی راہ سمٹی تو یزید بنے۔ اب مجھے حکم دیا چونکہ ان دونوں کا تعارف میں نے ایک ایسی آیہ مبارکہ کا انتخاب کیا جس میں ارشاد ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ ایمان والو تقوی اختیار کرو اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ۔ خطاب بھی ایمان والوں سے، اور ایمان والوں سے کہہ رہا ہے اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ۔ یہ کیسے ایمان کے دعوے دار ہیں کہ جو رسول پر ایمان لائے بغیر اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے ایمان کے دعوے دارو تقوی اختیار کرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ یعنی جس طرح اللہ چاہتا ہے کہ میرے رسول کو مانو ویسا مانو۔ اللہ کو ہمارا تصوراتی رسول پسند نہیں ہے،
کہ اس کی زلفیں ایسی ہیں اور اس کی کملی ایسی ہے اور اس کی شکل ایسی ہے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ جس نورانیت کے ساتھ، جن عظمتوں اور رفتوں کے ساتھ میں نے اپنا رسول بھیجا ہے تم اسے ویسا مانو. اور اگر اللہ کی چاہت کے مطابق میرے رسول کو مانو گے، ارشاد فرماتا ہے میں تمہیں 3 انعامات دوں گا. 3 انعامات. پہلا انعام یؤتکم کفلین من رحمتہ، اگر اللہ کی چاہت کے مطابق میرے رسول پر ایمان لاؤ گے تمہیں پہلا انعام دوں گا رحمت کے 2 ٹکڑے. یہ رحمت کے 2 ٹکڑے میں عطا کروں گا اس کو جو میری منشا کے مطابق میرے رسول پر ایمان لائے. دوسرا انعام یجعل لکم نورا تمشون بہ، مستقل قرار دے دوں گا ایک ایسا نور جس کی روشنی میں تم قبر میں، حشر میں، سلسبیل پر، صراط پر، کوثر و تسنیم پر چلتے پھرتے نظر آؤ گے. اور تیسرا انعام یغفر لکم ذنوب، میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کروں. میں سوچ کے تو کچھ اور آیا تھا، ظاہر ہے کہ یہاں مجھے حکم ملا، اس لیے ذرا رخ میں نے بدل دیا گفتگو کا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے پوچھا یا رسول اللہ آیہ مبارکہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی. فرمایا کیوں؟ کا ایمان لانے والے ہوں گے آپ پر لاکھوں کروڑوں، اور انعام میں ہیں صرف رحمت کے 2 ٹکڑے. یہ 2 ٹکڑے کروڑوں میں کیسے تقسیم ہو جائیں گے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا اصحابی، میرے صحابہ، اما قرأتم فی القرآن، قرآن میں تم نے نہیں پڑھا اسمی رحمت فی القرآن، قرآن میں میرا ہی نام تو رحمت ہے. قرآن میں میرا ہی نام رحمت ہے. الحسن والحسین کفلایا، حسن اور حسین میرے ہی تو 2 ٹکڑے ہیں. قرآن میں میرا ہی نام رحمت ہے. حسن اور حسین میرے ہی 2 ٹکڑے ہیں. نصفی الحسن و نصفی الحسین، میرا آدھا ٹکڑا حسن ہے آدھا حسین. مجھ محمد کو 2 حصوں میں تقسیم کر دو تو حسن اور حسین ہیں، حسنین کو ملا کے 1 کر دو میں محمد ہوں. کہا سرکار یہ تو ایک انعام ہوا ہے، اور دوسرا ہے نور مستقل قرار دے دوں گا جس کی روشنی میں تم چلتے پھرتے نظر آؤ گے. ارشاد فرمایا وہو نور الولایہ، وہ میرے بھائی علی کا نور ولایت. اور تیسرا انعام ہے گناہوں کی بخشش. اب مجھے زیادہ تعارف کرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، قرآن نے خود ہی تعارف کرا دیا کہ پیغمبر فرماتے ہیں میرا نام قرآن میں رحمت ہے. رحمت کسے کہتے ہیں؟ رحمت کا مفہوم کیا ہے؟ امام فخر الدین رازی نے بڑے راضی ہو کے معنی لکھے ہیں رحمت.
ارشاد فرماتے ہیں الرحمت ما ہی، رحمت کیا ہے؟ ہی حل المشکلات و انجاح الحاجات، رحمت کا مطلب ہے مشکلات کا حل ہو جانا اور حاجتوں کا پورا ہو جانا۔ رحمت کا معنی ہے مشکلات کا حل ہو جانا اور حاجتوں کا پورا ہو جانا۔ اب جہاں جہاں رحمت اور اس کے ٹکڑے ہوں گے وہ مشکل کشا بھی ہوں گے، حاجت روا بھی۔ سرکار دو عالم نے خود ان کا تعارف کروایا، قرآن مجید نے کروایا، پھر سرکار نے تعارف کروایا۔ مسجد نبوی صحابہ کرام سے چھلک رہی تھی، آفتاب رسالت افق منبر پہ چمک رہا تھا، اصحابی کا نجوم کی مانند حالہ باندھے گرد و پیش تھے، اسلام کے اصول اور فروع پیغمبر بیان فرما رہے تھے، آب وحی کی دھلی ہوئی زبان سے خطبہ فیض چل رہا تھا، ہوائیں رک رک کے سن رہی تھیں، ستارے جھک جھک کے دیکھ رہے تھے، ارواح انبیاء سمٹ کے قریب آ گئی، موسیٰ دیکھ رہے ہیں، عیسیٰ ملاحظہ کر رہے ہیں، یعقوب مشاہدہ کر رہے ہیں، یوسف سکتے میں کھڑے ہوئے ہیں، ساری کائنات ہمتن گوش ہے کہ گفتگو کرتے کرتے اچانک پیغمبر خاموش ہو گئے، پیغمبر کی نگاہیں مسجد نبوی کے دروازے پہ مرکوز ہو گئیں، دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں کہ وحی الہی کے بغیر کلام نہ کرنے والا رسول کیوں خاموش ہو گیا؟ کبھی نہ رکنے والی زبان کیوں رک گئی؟ اب جو رضوان اللہ علیہم نے پلٹ کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ رحمت کا وہ چھوٹا ٹکڑا، معصوم قدم اٹھاتا ہوا مسجد کی طرف بڑھ رہا تھا، بڑھتے بڑھتے اچانک بقول صاحب ینابع المودت سلیمان نقشبندی القندوزی الحنفی کی مارک تلارہ تصنیف، ارشاد فرماتے ہیں وہ کہ جیسے ہی مسجد نبوی کے دروازے تک وہ شہزادہ پہنچا، اچانک اس کا قدم ابا کے دامن سے الجھا، قریب تھا کہ وہ زمین پہ آتا، کل برق الخاطف، بجلی کی چمک کی طرح پیغمبر اکرم نے خطبہ چھوڑا، منبر سے اترے، صحابہ سے گزرے اور گرنے سے پہلے حسین کو اپنی آغوش۔ سینے سے لگایا، کبھی ماتھا چوما، کبھی رخسار چومے اور سیدھے منبر پر لے آئے، منبر پر بٹھا دیا۔ اب خطبہ یہاں سے شروع کیا، ایھا الناس ھذا حسین فاعرفوہ، یہ حسین ہے، اسے اچھی طرح پہچان۔ اہالیان سیالکوٹ، اللہ آپ کے شجر ایمان کو ہمیشہ تر و تازہ رکھے۔ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں علماء سے کہ میں یہاں تقریر کے بلایا گیا، عزیزم قاسم نے فون پہ فون کیے اور میں باوجود اپنی ناسازی طبع کے یہاں آیا، پورا مجمع اس انتظار میں تھا کہ میں کچھ نہ کچھ سناؤں۔ میں منبر پہ بیٹھ گیا، اچانک میں نے دیکھا کہ سامنے سے میرا ایک بیٹا، میرا پوتا، میرا نواسا وہ آتے آتے گر گیا۔ میں یہ مقدس کام چھوڑ کر مجمع چیرتے ہوئے اسے اٹھانے نہیں جاؤں گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ بچے گرتے بھی رہتے ہیں، اٹھتے بھی رہتے ہیں، اور اتنی عقل اللہ نے مجھے بھی دی ہے، اتنے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر بچہ گر بھی گیا کوئی نہ کوئی اٹھا لے گا، اسے سنبھال لے گا۔
مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں ڈسٹرب کرتا ہوا پوری مجلس کو اور مجمع کو میں مجمع چیرتا ہوا چلا جاؤں اور بچے کو اٹھا دوں. اچھا، اور اگر میں یہ حرکت کر بھی دوں، ایک تو آپ پر اس کے اچھے اثرات مرتب نہیں ہوں گے کہ عجیب آدمی اتنا مقدس کام چھوڑ کے بچے کے لیے بھاگ گیا ہوں. اور اگر میں نے اٹھا بھی لیا، معاف کیجیے گا، تو میں وہیں کسی بزرگ کے حوالے کر دوں گا کہ بھیا میں تقریر کر کے آتا ہوں، ذرا اسے سنبھالے رکھنا. یہ نہیں کروں گا کہ میں اسے سینے سے لگائے چومتا ہوا یہاں آؤں اور ممبر پر بٹھا کر تقریر یہاں شروع کر دوں، حضرات یہ میرا نواسا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا پوتا ہے، اسے پہچان لو. میں کہتا ہوں جو کام مجھ جیسے ایک گناہگار کے شایع نشان نہیں ہے، یہ عالمین کو سردار کو کیا ہو گیا؟ یہ کیا ہو گیا؟ مجمع بھی صحابہ کرام کا، مقام بھی مسجد نبوی، گفتگو بھی بغیر وحی کے کرتا نہیں. یہ ایک بچے کی خاطر اتنا مجمع چیرتا ہو، اللہ کا رسول چلا گیا. مسئلہ سمجھ میں نہیں ہے. لیکن عزیزو، میں تقریر کر رہا ہوں، اب میں سنی شیعہ علماء سے ایک فتویٰ چاہتا ہوں. تقریر کرتے کرتے فرض کیجئے یہاں پہ قرآن مجید رکھا ہو، اس منبر کے اوپر ہوا کا جھونکا آئے، وہ گرنے لگے، میری نظر پڑ جائے، علماء فتویٰ دیں میں تقریر کرتا رہوں، یہ پہلے قرآن کو سنبھالوں. عزیزان محترم، خدا کی قسم اگر قرآن گرنے لگا اور میں تقریر کرتا رہا، ہر عالم یہ فتویٰ دے گا کفارہ واجب ہو جائے گا، جرمانہ لگ جائے گا. قرآن گرتا رہا اور تو تقریر کرتا رہا. لہذا پہلے میں قرآن کو سنبھالوں گا، اور قرآن کو سنبھال کے عین ممکن ہے میں اسے وہاں نہ رکھوں، سینے سے لگائے ہوئے چومتا ہوا ممبر پہ لے آؤں. اور اسی کا کوئی صفحہ کھول کر اس کی تلاوت شروع کر دو. مسجد نبوی میں پیغمبر یہی بتلانا چاہتے تھے، خدا کی قسم ہو میرے صحابہ کرام، یہ میرا بیٹا ہوتا نہ جاتا، نواسا ہوتا نہ جاتا، پوتا ہوتا نہ جاتا، مجبوراً جانا اس لیے پڑ رہا تھا کہ یہ حسین نہیں گر رہا تھا، قرآن ناطق کا پارا تھا جو زمین پہ آیا. اسی قرآن ناطق کے پارے کی تلاوت شروع کر دی. ھذا حسین فعرفوہ، دیکھو یہ میرا حسین ہے، اسے اچھی طرح پہچان دو، اور صرف پہچانو نہیں، وہ فضلوہ، اس کی فضیلت کا اقرار کرو. کتاب کا حوالہ دے دیا ہے، دیکھ لیجئے گا. منصروہ، زندگی کے کسی موڑ پر اس کی مدد کی ضرورت پڑے تم پر واجب ہے اس کی مدد کرو. کہیں تو میں پورا خطبہ سنا دوں؟ قصیدہ ہے حسین ابن علی کا زبان رسالت سے. ارشاد فرمایا، جدہ افضل من جد یوسف ابن یعقوب، اس کا دادا افضل ہے یوسف ابن یعقوب کے دادا سے.
جدہ افضل من جد یوسف ابن یعقوب، اس کا دادا افضل ہے یوسف ابن یعقوب کے دادا سے۔ جدہ فی الجنہ، اس کا دادا جنتی ہے۔ جدتہ فی الجنہ، اس کی دادی جنتی ہے۔ امہ فی الجنہ، اس کا چچا جنتی ہے۔ خالہ فی الجنہ، اس کا ماموں جنتی ہے۔ امتہ فی الجنہ، اس کی پھوپھی جنتی ہے۔ ابوہ فی الجنہ، اس کا باپ جنتی ہے۔ امہ فی الجنہ، اس کی ماں جنتی ہے۔ اخوہ فی الجنہ، اس کا بھائی جنتی ہے۔ اختہ فی الجنہ، اس کی بہن جنتی ہے۔ آلہ فی الجنہ، اس کی اولاد جنتی ہے۔ وَأَنَا جَدُّهُ فِي الْجَنَّةِ، ادھر دیکھو میں اس کا نانا جنتی ہوں۔ جدتہ فی الجنہ، اس کی نانی جنتی ہے۔ اس کا دادا جنتی، اس کی دادی جنتی، اس کا چچا جنتی، اس کا ماموں جنتی، اس کی پھوپھی جنتی، اس کا باپ جنتی، اس کی ماں جنتی، اس کا بھائی جنتی، اس کی بہن جنتی، اس کی اولاد جنتی، میں اس کا نانا جنتی، اس کی نانی جنتی۔ وَمُحِبُّهُ فِي الْجَنَّةِ، اس کا چاہنے والا جنتی۔ وَمُحِبُّ مُحِبِّهِ فِي الْجَنَّةِ، اور اس کے چاہنے والوں کا چاہنے والا وہ بھی جنتی۔ بآواز بلند صلوات پڑھتے ہیں محمد والا۔ دنیا کیا سمجھے حسین کون؟ کون ہے حسین کا دادا؟ جدہ افضل من جد یوسف ابن یعقوب، اس کا دادا افضل ہے یوسف ابن یعقوب کے دادا سے۔ کون ہے حسین کا دادا؟ جس کا نام نامی ہے عمران، کنیت ہے ابو طالب۔ ابو طالب نام نہیں ہے، کنیت ہے۔ شریف گھرانوں میں شوہروں کا نام خواتین نہیں لیتی تھی۔ بیٹا بیٹی ہو جائے اس کے نام سے اسے پکارتی تھی۔ اور عرب کے شریف ترین گھرانے میں جب ان کے گھر طالب پیدا ہو گئے، اب کنیت بنی ابو طالب، نام ہے عمران۔ اب یہ دشمن کی چال ہے کہ اس نے نام کو چھپایا، کنیت کو مشہور کر دیا۔ یہ کنیت ابو طالب اس لیے مشہور کر دی اور نام اس لیے چھپا دیا، صرف اس لیے کہ اگر قرآن کی تلاوت کرنے والا سورہ آل عمران کی تلاوت کرے تو یہ پتہ نہ چل سکے اللہ کس عمران کی آل کی فضیلت بیان کر رہا ہے۔ توجہ ہے میرے محترم صاحب؟ عزیزان محترم، اسی لیے جب بھی تلاوت ہوئی ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، اللہ نے چن لیا آدم کو نوح، آدم اور نوح چنے گئے، نہ آدم کی آل نہ نوح کی اولاد۔ وآل ابراہیم، ابراہیم آل سمیت چنا گیا۔ وآل عمران، عمران کو آل سمیت چنا، علی العالمین، قیامت تک کے لیے عالمین۔ اب یہاں یہ توجیہ پیدا کرنے کے ساتھ یہاں عمران سے مراد ابو طالب تو ہے نہیں، پھر کون ہے؟ 3 عمران نامی مشہور شخصیتیں دنیا میں گزری ہیں۔ حضرت عیسیٰ کے نانا تھے، ان کا نام تھا عمران۔ جناب مریم کے والد گرامی کا نام عمران تھا۔ حضرت موسیٰ کے والد کا نام عمران تھا۔ میرے مولا کے والد گرامی ابو طالب کا نام عمران تھا۔ اب یہاں پورا زور لگا دیا گیا کہ صاحب یہاں عمران سے مراد وہ عیسیٰ کے نانا ہے، کسی نے لکھا نہیں موسیٰ کے والد ہیں۔ ہم غلامان مولا کائنات نے کہا کہ نہیں، ابو طالب مراد ہے۔ لمبی چوڑی بحث مجھے آتی نہیں، نہ میں اس میں پڑھتا ہوں، نہ میرے پاس اتنا علم ہے، محدود علم کا آدمی ہوں۔ قرآن کی آیت
پر اگر ہم غور کر لیں تو آپ خود ہی تلاش کر لیں کون سا عمران مراد ہے. وہاں لفظ ہے وآل عمران علی العالمین، عمران کی آل کو چنا قیامت تک کے لیے. مریم کے والد عمران، ان کا بیٹا عیسیٰ، اس کی نہ شادی ہوئی نہ بیاہ ہوئی، اس عمران کی آل عیسیٰ پہ رک گئی. موسیٰ کے ایک بیٹی ہوئی جس کا نام تھا خرطوم، اس کے بعد موسیٰ کی آل کا پتہ ہی نہیں چلا کہاں گئی. اب سارے مولوی ایسا عمران تلاش کر کے بتائیں کہ جس کی آل قیامت تک قائم رہے. میں اس بحث میں نہیں پڑھتا کافر تھے کہ مسلمان تھے، مومن تھے کہ نہیں تھے، یہ سب بیکار بحث. جسے ابو طالب کے ایمان میں شک ہے، مجھے اس کے پورے خاندان کے ایمان میں شک ہے. سیدھی سادی سی بات. اب یہ کہنا کہ صاحب ابو طالب نے، اس میں کوئی شک نہیں، حفاظت کا حق ادا کیا انہوں نے. سنی، شیعہ، دیوبندی، بریلوی سب مانتے ہیں، حفاظت کا حق ادا کیا، لیکن مومن نہیں تھے. محافظ تھے، مومن نہیں تھے. اب میں کہتا ہوں کامن سینس بھی تو کسی بات کو قبول کرے. میں سیال کوٹ میں آیا، تقریر کے بعد میں جانے لگا تو یہ 50 روپے کی ٹوپی میں نے کسی کے حوالے کر دی. میں نے کہا بھیا اسے سنبھال کے رکھنا، دوبارہ جب میں آؤں مجھے دینا، میں سر پہ رکھ کے تقریر کروں گا. اب آپ نے بلایا اور کہا بسم اللہ مولانا خطاب فرمائیے، اور میں یوں کر کے دیکھ رہا ہوں بیٹھا ہوا. 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ. ہمارے بھائی مبشر صاحب نے کہا مولوی صاحب کچھ پڑھو گے بھی صحیح ہے، تکتے ہی رہو گے. میں نے کہا میں ذرا دیکھ رہا ہوں ایک ایسا آدمی جو میری ٹوپی لے گیا تھا. کہنے لگا ٹوپی دیتے وقت آپ اسے پہچانتے تھے؟ میں نے کہا پہچانتا تو نہیں تھا. کہنے لگے پھر آپ کی عقل کا ماتم کریں، کم از کم یہ تو دیکھ لیتے کہ ایماندار بھی ہے یا نہیں. آپ کی ٹوپی بھی واپس کرے گا یا نہیں کرے گا؟ کیوں میرے محترم سامعین، ایک چھوٹے سے ملا کو تو اللہ اتنی عقل دیتا ہے، بغیر ایمان دیکھے ہوئے 50 روپے کی ٹوپی کسی کے حوالے نہیں کرتا. تو معاف کرنا، ان مولویوں نے اللہ کو اپنے سے زیادہ کم عقل سمجھ رکھا ہے. جس نے محمد جیسا قیمتی ہیرا بغیر ایمان دیکھے ابو طالب کی حفاظت میں دے دیا. توجہ ہے میرے محترم سے. اب یہ الگ ایک مستقل عنوان ہے، الگ ایک مستقل موضوع، اس پر پھر تفصیلی گفتگو انشاءاللہ کبھی ہوگی. ابھی تو صرف مولا حسین کے تعارف میں بات آ رہی ہے کہ حسین کا دادا کون ہے. اب اس بات پر، اس بحث پر میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا آپ کا کہ جی کلمہ نسی پڑھے آؤں نا، بڑا زور دیا جاتا، کلمہ نہیں پڑھا، کلمہ نہیں پڑھا. تنگ آ کر ہم نے کہا اچھا چل کلمہ نہیں پڑھا، نکاح پڑھا یا نہیں؟
تو کلمے کو ایک طرف چیز نکاح تو پڑھیا. میں نے کہا معاف کرنا، نکاح ابو طالب کی ایجاد نہیں ہے، نکاح نہ عبد المطلب کی ایجاد ہے، یہ سنت ابراہیمی ہے. اور آج بھی آپ سب ملت ابیکم ابراہیم، اپنے باپ کی ملت ہیں جن کا نام ابراہیم. آپ انہی کے بتائے ہوئے رستے پر چلتے ہیں. تو میں نے کہا آپ ہمارے طریقہ نکاح کو چھوڑ دیں، تو حضرت ابراہیم کا طریقہ نکاح کیا تھا؟ آپ سارے اسی پر تو چلتے ہیں نا. چلیے بھائی، علی علی کرنے والوں کو 2 منٹ کے لیے ایک طرف رکھتے ہیں، تو باقی عالم اسلام کا نکاح کیا ہے؟ میں دیکھتا ہوں 2 مولوی بیٹھے ہوتے ہیں سجے سجائے ہوئے، ایک باہر چلا جاتا ہے، ایک اندر آتا ہے، السلام علیکم، کہتا ہے وعلیکم السلام، کتوں آئے ہو؟ وہ کہتا ہے میں فرض کی وہ چیچو کی ملیاں چھو. کس واسطے آئے ہو؟ کہ میں فلاں بنت فلاں دا نکاح فلاں ابن فلاں دے نال اتنے حق مارتے پڑھ دیں، تھوڑی اجازت ہے؟ اب وہ کہتے ہیں جی بالکل پڑھ دیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ سنت ابراہیمی پر عمل. نکاح پڑھنے سے پہلے ہر مولوی دولہا کے سر پہ سنت ابراہیمی کے مطابق ہاتھ رکھ کے پوچھتا ہے، پتر تینوں کلمہ ہوندا ہے؟ توجہ چاہو، یہی پوچھتا ہے تینوں کلمہ ہوندا؟ میں تو دیہاتوں میں دیکھا ہے، کہتا ہوندا. سیدھا کلمہ بھی نہیں سنا سکتا، مگر کلمہ سنے بغیر نکاح نہیں پڑھتا. کئی جگہ میں نے ایسے کلمے بھی سنا، الہ الہ محمد سونا رسول اللہ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے تسی کلمہ پڑھ لیا، اب آپ کا نکاح میں پڑھتا ہوں. تو جب سنت ابراہیمی آج تک ہی چلی آ رہی ہے کہ دولہا کے سر پہ ہاتھ رکھ کر پہلے کلمہ سنتے ہیں. جب تو یہ کہتا ہے کہ ابو طالب ہی نے نکاح پڑھا محمد مصطفیٰ کا، تو سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے سر پہ ہاتھ رکھ کے پوچھا نہیں ہوگا آمینہ کے لال کلمہ تو سنا؟ اور کتابوں میں کلمہ لکھا ہوا ہے کہ پیغمبر نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انی رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں میں خود محمد مصطفیٰ اللہ کا رسول ہوں. تب ابو طالب نے نکاح پڑھا. تو تیری سمجھ میں ابھی تک ابو طالب کا معیار نہیں آیا؟ کلمہ نہیں سی پڑھیا، کلمہ نہیں سی پڑھیا. ابھی عقل کے اندھے ابو طالب اس مومن کامل کا نام ہے کہ جو کلمہ سنانے والوں میں نہیں، آخری رسالت سے بھی کلمہ سننے والا. یہ ہے حسین کا دادا. پیغمبر کہتے ہیں یہ جنتی ہے. اور حسین کی دادی کون ہے؟ فاطمہ بنت اسد، جدتہ فی الجنہ. حسین کی دادی جنتی ہے. اور فاطمہ بنت اسد حسین کی وہ دادی ہے جس کو وہ شرف ملا حوا سے لے کر آج تک، آج سے لے کر قیامت تک کسی خاتون کو نہ ملا ہے نہ ملے جو حسین کی دادی کو ملا. دیوار کعبہ نے آج تک کسی کو مسکرا کے رستہ نہ دیا سوائے حسین کی دادی. یہ حسین کی دادی ہی تھی جس نے کعبے پہ ہاتھ رکھ کر خدا جانے کس ادا سے گفتگو کی کہ دیوار کعبہ کھلکھلا کے ہنس پڑی. دوسرا شرف جو حسین کی دادی کو ملا، عصمت کا وہ چاند جسے پیدا کرتی اللہ نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. وہ دونوں حصے پھر ٹکڑے آ کر ملے ہیں تو حسین کی دادی کی گود میں.
پیغمبر نے جسے فخر سے کہا انت امی بعد امی، میری ماں کے بعد آپ ہی تو میری ماں ہے، وہ ہے حسین کی دادی۔ اور جب انتقال ہوا، کفن دیا جانے لگا، پیغمبر اکرم نے روک دیا، خبردار عام کفن نہ دینا، میں اپنی قمیص خاص بھیج رہا ہوں، اس کا کفن پہناؤ۔ اور حسین کی دادی کا ایک شرف ایسا بیان کروں جو قیامت تک کسی کو نہ ملا ہے نہ ملے گا، پیغمبر اکرم نے کسی کی نماز جنازہ 70 تکبیروں کے ساتھ نہیں پڑھی سوائے حسین کی دادی کی۔ توجہ کیجیے۔ اور جب قبر میں اتارا جانے لگا لحد میں تو پیغمبر نے روک دیا، ٹھہر جاؤ، پہلے خود اترے، بیٹھے، لیٹ گئے، قبر میں پھر بیٹھے، غور سے زمین قبر کو دیکھا، 3 دفعہ زمین قبر پہ ہاتھ مارا، اور آخر میں کہا زمین قبر خبردار رہنا، میری ماں آ رہی ہے۔ یہ ہے حسین کی دادی۔ خاندانی اعتبار سے حسین کا تعارف آ رہا ہے ذہن عالی میں کہ حسین کس خانوادے کا چشم و چراغ ہے۔ اب میں کیا بتاؤں، دامن وقت میں گنجائش ہی اتنی نہیں کہ حسین کا چچا کون ہے۔ اپنے عہد کا سید الشہداء جناب حمزہ، توجہ ہے یہ نہیں؟ پیغمبر نے کہا چچا بھی جنتی ہے، ماموں جنتی حسین کا، پھوپھی جنتی، سارے رشتے گنوا دیے پیغمبر نے۔ اب اگر آپ جاگ رہے ہوں تو ایک سوال میں پڑھے لکھوں سے پوچھ لوں، پوری تاریخ پڑھ لیں، ایک ایک رشتے کا نام لیا پیغمبر نے، دادا جنتی ہے تو چچا جنتی ہے تو ماموں جنتی ہے تو اس کی پھوپھی جنتی ہے، کہیں خالہ کا نام بھی آیا؟ اور اگر پیغمبر کی زبان پر اس کی خالائیں نہیں ہیں تو پھر بالکل نہیں ہے۔ اس کا باپ جنتی ہے۔ اب باپ کے فضائل میں کیسے بیان کروں اس محدود وقت میں، صرف اشارہ کر کے میں گزر جاؤں گا۔ جس طریقے سے اس کی دادی میں چند ایسی خصوصیات ہیں جو کسی کو نہ مل سکی، اسی طرح حسین کے باپ میں چند ایسی خصوصیات ہیں۔ میں حسین ابن علی کے والد گرامی کو گناہگاروں کے صف میں کھڑا کر کے دیکھنے کا عادی نہیں ہوں۔ میں صف معصومین میں کھڑا کرتا ہوں حسین کے والد گرامی، آدم سے لے کر خاتم تک۔ پھر جائزہ لیجئے حسین کا باپ کون ہے۔ چند خصوصیات ایسی ہیں جو صرف حسین کے باپ کو ملی۔ آج تک دیوار کعبہ کسی کی آمد پر شک نہ ہوئی سوائے حسین کے باپ۔ دیکھیے شک ہوئی تھی فاطمہ بنت اسد کے لیے بھی، توجہ چاہتا ہوں، لیکن جب پھر دیوار ملی تو نشان غائب ہو گیا تھا، اور جب پیغمبر علی کو لے کر نکل رہے تھے پھر وہیں سے دیوار شک ہوئی۔ تو امامت اور رسالت کا جب ملاپ ہوا تو جلووں میں وہ قوت پیدا ہوئی کہ پھر جو شک ہوئی اور ملی، آج تک دراڑ اور نشان باقی ہے۔ آج تک وہ لکیر کعبے سے نہ مٹ سکی جو پیغمبر ہاتھوں پر لے کر علی کو نکلتے وقت
قدرت نے پھر شک کر کے پھر ملایا تو آج تک وہ لکیر باقی ہے۔ اور پوچھے جو لوگ ماشاءاللہ سعودیہ رہتے ہیں، آج سے 8-10 سال پہلے کی بات ہے، اخبار میں یہ خبر آ چکی ہے، گورنر مکہ نے خاص طور پر اس لکیر کو ختم کرنے کے لیے جرمنی سے بلائے تھے مہندس، اور انہوں نے سارے کیمیکل استعمال کیے، مگر دیوار میں لکیر پھر آتی گئی۔ اور یہ جملے ہیں کہ اس انجینئر نے کہا، اس نے کہا قبلہ کی بات یہ ہے، امیر گورنر مکہ سے کہا کیمیکل سخت ہو گئے، دھاتیں سخت ہو گئی، لہذا پھر وہ پھٹ گئی، نرم دھات منگوائیں، منو چاندی منگوائی گئی کہ نرم دھات ہے، وہ پگھلا کر پھر ڈالی اور رولر پھیر دیا گیا۔ اس نے مسکرا کر کہا کہ بس اب تو لکیر مٹ گئی۔ توجہ ہے، اب تو لکیر مٹ گئی۔ مگر اس بدبخت کو کیا پتا تھا کہ چاندی کیسے مٹائے گی لکیر کو، یہ تو ہے فضہ کی کنیز۔ اور جب گورنر مکہ سے مسکرا کے بات کر رہا تھا، لکیر مٹ گئی، اس نے کہا کدھر مسکرا رہا ہے، مڑ کر دیکھ، دیوار تجھ پہ مسکرا رہی ہے۔ دیکھا تو پھر وہیں سے لکیر آ گئی۔ اور بیان میں سمیٹے دیتا ہوں، آج یہ تفصیل طلب موضوع ہے، اس موضوع کا حق 10 محرم تک اگر میں تقریریں کروں پھر بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ آج جو غسل کعبہ دیا جاتا ہے تو وہ لکیر نظر آتی ہے، یعنی غلاف کعبہ اٹھایا جاتا ہے تو لکیر نظر نہیں آتی، آتی ہے نا۔ میں نے اسی سیال کوٹ میں ایک تعارفی جملہ کہا تھا کہ یہ تو پھر دوہرائے دیتا۔ دنیا پوچھتی ہے یہ امام باڑوں میں یہ علی علی کرنے والے کون ہیں؟ بھائی اس میں سنی بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں، ہر مکتبہ فکر کا آدمی علی علی کے نام کی مالا جپتا ہے۔ اور تمہیں کیا پتا، مجھ سے پوچھو، ہندو بھی اسی کے نام کی مالا جپتا ہے، عیسائی بھی اسی کے نام کی مالا جپتا ہے، نام اپنی اپنی زبانوں میں لیتے ہیں، مراد ایک ہی ہے۔ اور جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ کون بریلوی ہیں اور یہ کون شیعہ ہیں جو علی علی کرتے ہیں، تو ہم سنی اور شیعہ کے ذریعے تعارف کرواتے ہی نہیں۔ آئیے ایک اور زاویے سے میں تعارف کرواتا ہوں امام بارگاہوں میں بیٹھنے والوں کا کہ ہم کون ہیں۔ ہم نہ سنی ہیں نہ شیعہ، یہ جو کعبے میں ولادت کی لکیر ہے، ہم اس لکیر کے فقیر ہیں۔ کوئی تعارف ہو رہا ہے شہنشاہ کربلا کا؟ یہ حسین کے بابا میں جو خصوصیت ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں، کسی کے لیے دیوار شک نہ ہوئی سوائے حسین کے بابے۔ میری بات پہ غور ہے یہ؟ اور دوسری خصوصیت، دعوی سلونی سب سے پہلے کسی نے نہ کیا سوائے حسین کے والد گرامی۔ اجازت ہے 5-7 منٹ لے لوں آپ؟ دعوی سلونی کوئی نہ کر سکا سوائے حسین کے والد گرامی میرے مولا علی۔ آسمان سے اسلحہ کسی کے لیے نہ آیا سوائے میرے مولا علی کے۔ توجہ ہے، سب سے پہلے قبر میں پہنچنے کا دعویٰ کسی نے نہ کیا سوائے میرے مولا علی کے۔ اور سن رہے ہیں، چیلنج ہے میرا، معصومین میں آپ ڈھونڈ کے بتائیں، دعوی سلونی کسی نے نہ کیا سوائے میرے مولا علی کے، آسمان سے اسلحہ کسی کے لیے نہ آیا سوائے میرے مولا علی کے۔
دیوار کعبہ میں شگاف کسی کے لیے نہ آیا سوائے میرے مولا علی کے. مہر نبوت پر قدم رکھ کر کسی نے بت نہ توڑے سوائے میرے مولا علی کے, اور معصومہ بیوی کسی کو نہ ملی سوائے میرے مولا علی. یہ ہے حسین کا باپ. اب حسین کی ماں کون ہے؟ جب تک حوریں سینکڑوں بار کلیاں نہ کر لیں کوثر و تسنیم سے, حسین کی ماں کا نام ہی نہیں لے سکتے. توجہ ہے صاحب؟ اب یہ کہ حسین کی بہن کون ہے, اس کے لیے بھی وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل میں جاؤں. حسین کی آل کون ہے, یہ بھی تفصیل طلب موضوع ہے. میں صرف اشارہ کر کر کے گزرتا گیا. خدا شاہد ہے حسین وہ بے مثال ہے کہ جس کی بے مثالی کو آج تک کوئی توڑ نہ سکا. توجہ ہے صاحبہ؟ اب آئیے وہ دوسرا فرد جس کا نام لے کر کہا گیا کہ دو فگر ہیں, ایک یہ, ایک اس کا مد مقابل. اب اس کا جو مد مقابل ہے اس کے بارے میں زیادہ نہ جانتا ہوں نہ بتا سکتا ہوں. صرف اتنا جانتا ہوں کہ آج بھی عرب میں اگر کوئی نام گالی بن کر رہ گیا تو وہ یزید ہے. توجہ ہے صاحبہ؟ اب یہ کہ اس کا دادا کون ہے, پڑھیے تاریخ, جس کی زندگی گزر گئی پیغمبر سے لڑتے لڑتے. باپ کون ہے, زندگی گزر گئی علی سے لڑتے لڑتے. توجہ ہے یا نہیں؟ اس کی ماں کون ہے, پوچھئے تاریخ سے. صرف اتنا جانتا ہوں کہ کرسچن خاندان کی ایک لڑکی عیسائی گھرانے کی. نانا کون ہے, وہ بھی عیسائی. اب کیا تقابل میں کروں؟ توجہ ہے صاحبان؟ نانا کرسچن, ماں کرسچن, ننیال میں اس کی پرورش ہوئی, اور یہ اپنے باپ کا وہ سعادت مند فرزند ہے کہ جس نے باپ کے مرنے پر جشن منائے, خوشی منائی کہ چلو تخت ملے گا مجھے. توجہ ہے صاحب؟ عزیزان محترم, دنیا کسی اور نگاہ سے دیکھتی ہے اس واقعے کو. یاد رکھیے, کرسچنز میں مدتوں سے تیاریاں تھیں اس بات کی کہ کوئی ایسا فرزند پیدا ہو جو مباہلے کا انتقام لے سکے. یہودیوں میں خلش رہی ساری زندگی, کوئی ایسا بیٹا ہو ہمارا جو خیبر کا انتقام لے سکے. اس لیے کہ مباہلے میں بھی منہ کی شکست کھائی, خیبر میں بھی جو شکست ہوئی آج تک یہودی نہیں بھولے اس کو. توجہ ہے یا نہیں؟
اور یہ فتح خیبر کے بعد آج تک دنیا میں یہ جتنے بڑے بڑے ان کے دائر ہیں اور ان کی پالیسیاں ہیں، یہ آج کیوں خیبر بنے ہوئے ہیں؟ یہ میں خود نہیں کہہ رہا ہوں، ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے، شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال، اور ڈاکٹر اقبال کے شہر میں اس کا شعر پیش کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں دے رہا خیبر شد از بے حیدری، آج ہر جگہ یہودیت نے اپنے مورچے اس لیے لگا رکھے ہیں کہ کوئی حیدر نہیں ہے۔ توجہ ہے میرے محترم صاحب؟ یہ دونوں مذاہب مدتوں سے تیاری کرتے رہے کہ مباہلے کی شکست کا بدلہ لیں، خیبر کی شکست کا بدلہ لیں۔ توجہ ہے صاحبان؟ ذرا سلطان الذاکرین کی آمد پر شایان شان صلوات پڑھتے ہیں آپ بآواز بلند محمد۔ اور دعا کریں کہ خدا انہیں صحت اور سلامتی کے ساتھ اس دنیا میں اس ذکر کی خدمت کے لیے باقی رکھے۔ میں سمجھتا ہوں میں نے کافی وقت لیا آپ کا، لیکن آپ مجھے موضوع دیتے نہ میں اس موضوع کو کسی نہ کسی صورت سے پھیلا کر سمیٹتا۔ اب میں شاہ صاحب کو زیادہ بٹھانا بھی نہیں چاہتا، صرف ایسا ہے کہ میری ایک آرزو ہے کہ ایسی صلوات پڑھ دیں کہ جو نیند میں ہیں وہ جاگ جائیں۔ توجہ ہے میرے محترم صاحب؟ تو کرسچنز نے ایک فرد تیار کیا جس کا نام ہے یزید۔ اس کی ماں تھی میسونہ، کرسچن، اور کرسچنٹی کے ماحول میں یہ پروان چڑھا۔ توجہ کیجئے گا جہاں جہاں بیٹھے۔ اس کی پیدائش کا سن ہے سن 24 یا 25۔ توجہ کیجئے گا۔ سن 60 ہجری میں 34 یا 35 سن ہے، 24-25 غلط میرے منہ سے نکلا، اور سن 60 ہجری میں اس کی عمر کیا بنتی ہے؟ میری بات پہ غور کیجئے گا جہاں جہاں بیٹھے۔ اب ذرا دوسرا پہلو بھی تو دیکھ لیجئے نا، 25-26، بعض مورخین نے کہا 27-28، اور حد سے زیادہ جس نے اس کی عمر لکھی ہے 30 سال لکھی ہے۔ توجہ کیجئے گا، 30 سال۔ تو واقع کربلا میں یہ 26 سے 30 سال کا بنتا ہے جس کا نام ہے یزید۔ اس کی ماں ہے کرسچن، ابن زیاد کی ماں ہے یہودی۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ ابن زیاد کی جو ماں ہے وہ یہودن ہے۔ ابن زیاد کی پیدائش ہے سن 40 ہجری میں۔ جو سن 40 ہجری میں پیدا ہوا ہے، سن 60 اور 61 ہجری میں 20-21 سال کا ہے۔ اب یہ سارے بزرگ آپ بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے بیٹھے ہیں، اسکالرز تشریف فرما ہے، 30 سال سے لے کر 20-21 سال کے چھوکرے کو جب اتنی بڑی سلطنت حوالے کر دی جائے گی تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ میری بات پہ غور ہے یا نہیں؟ جہاں شریعت کی ہر شے سے انکار تھا، اس کا سبب کیا تھا؟
میں نے خلاصہ عرض کر دیا، حلال کو حرام بنایا جا رہا تھا، حرام کو حلال بنایا جا رہا تھا، اور سلطنت کتنی بڑی تھی، توجہ چاہتا ہوں میرے دوست، اس زمانے کا میپ اٹھا کر دیکھیں آپ، پورا نقشہ، یزید کی سلطنت کہاں تک پھیلی ہوئی تھی۔ گوادر اور مسقط سے شروع ہوتی ہے اس کی سلطنت، یا آپ کا جو بلوچستان کا گوادر ہے، ادھر سندھ کے سرحدوں سے شروع ہوتی ہے اس کی سلطنت۔ یہ پورا گلف یزید کی سلطنت میں تھا، یہ پورا ایران یزید کی سلطنت میں تھا، یہ پورا سعودی عرب یزید کی سلطنت میں تھا، یہ مصر، یہ ترکی، یہ شام، یہ عراق، یہ سب یزید کی سلطنت میں تھا۔ یہ جو آج کل ریاستیں روس کی آزاد ہوئی ہیں، تاجکستان، یہ کابل، افغانستان، یہ تاشقند، یہ بلخ، یہ بخارا، یہ روسی ترکستان، یہ سب یزید کی سلطنت میں شامل تھا۔ یہ حبشہ کا علاقہ، یہ افریقہ، یہ نائجیریا تک کا علاقہ یزید کی سلطنت میں شامل تھا۔ دنیا سمجھتی ہے کہ یزید کو اتنا سا آدمی تھا۔ معاف کرنا، آج آپ ایک پولیس مین سے بات نہیں کر سکتے ہیں جو وردی میں ہے، اور جو اتنی بڑی سلطنت کا بے تاج بادشاہ بنا ہوا تھا، جس کی زبان کا ہر لفظ قانون سمجھا جاتا تھا، جو حرام کو حلال اور حلال کو حرام بناتا چلا جا رہا تھا، کسی میں بولنے کی جرت نہیں تھی اس کے سامنے۔ آپ یزید کو کیا سمجھتے ہیں؟ دنیا سمجھتی ہے یزید اتنی سی شے تھا۔ آپ نے آنکھ کھولی ہے واقعہ کربلا کے بعد، یہ تو حسین ابن علی نے اتنے بڑے متکبر کو گندی نالی کا کیڑا بنا کر رکھا۔ ظاہر ہے کہ اتنے بڑے مصائب خاں کے ہوتے ہوئے میں نے کیا مصائب پڑھنا ہے، لیکن بات کو اختتام تک پہنچاتے ہوئے اتنا عرض کر دوں کہ یہ تو حسین ابن علی کا کارنامہ ہے دوستو، ورنہ اس کے سامنے مجال تھی کسی کی؟ بڑے بڑے رضوان اللہ علیہم، بڑے بڑے ان کے بیٹے خدا کی قسم ایسا منہ چھپا کر غائب ہوئے کہ نکلنے کی جرت نہیں کر رہے۔ اور حسین ابن علی نے وہ دانت کھٹے کیے ہیں بیعت مانگنے والوں۔ ایک اکیلا حسین تھا، ساری سلطنت کا دباؤ تھا اس پر، اور وہ کہہ رہا تھا بیعت کرنی پڑے گی۔ حسین نے کہا نہیں کروں گا۔ اس نے ساری سلطنت کا زور لگا لیا، اور چکی پیسنے والی ماں کے بیٹے نے کہا نہیں کروں گا، نہیں کروں گا۔ اور اس نے وہ دانت کھٹے کیے ہیں اس بیعت مانگنے والے کے، وہ دانت کھٹے کیے ہیں کہ صدیاں گزرنے کے بعد بھی آج تک کسی یزید کے بچے کو دوبارہ حسین کے کسی فرزند سے بیعت مانگنے کی جرت نہ ہو سکتی۔ یہ روز مرہ کی بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ چھوٹے چھوٹے بچے ماؤں کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں اگر گلی میں کتا بھونک دے، چوہا اگر پلیٹ گرا دے تو وہ ماؤں سے چمٹ جاتے ہیں، اماں مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ خدا کی قسم میں نے اسی ڈرنے والے بچے سے پوچھا، میں نے کہا بیٹے تو چوہے سے ڈر گیا، تو بلی سے ڈر گیا، اچھا ایک بات بتا، اگر یزید تیرے سامنے آئے تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا میں اس کی آنکھیں نکال دوں گا، میں اس کے کلے چیر کے پھینک دوں گا۔ یہ اثر ہے حسین ابن علی کی اس فتح کا کہ آج چھوٹا سا معمولی بچہ جو بلی اور چوہے سے ڈر جاتا ہے، یزید کی آنکھیں نکالنے کو تیار بیٹھا۔
توجہ ہے صاحب؟ خدا کی قسم یزیدیت کو وہ شکست فاش دی ہے فاطمہ کے لال، وہ شکست فاش دی ہے فاطمہ کے لال کہ جب شکست دینے کے لیے آج 28 محرم کو وہ چل رہا تھا تو ایک ایک مزار پہ گیا، بس ایک جملہ، تاکہ شہزادی یہ نہ کہے کہ مصائب کا ایک لفظ نہیں پڑھا اس نے۔ کبھی نانا کے مزار پہ گیا، سلام کیا، ماں کے مزار پہ گیا، سلام کیا۔ تفصیلات برادر محترم سلطان الذاکرین سے سنیے، ہر مزار پہ سلام کیا۔ میں ان سے بھی پوچھتا ہوں اور آپ سے بھی پوچھتا ہوں، مجھے کسی روایت میں دکھا دیجئے کہ حسین ایک ایک کی قبر پہ ملنے گیا ہے، کیا بہن بھی گئی ہے ساتھ؟ کسی روایت میں مجھے دکھا دیں کہ حسین کے ساتھ ساتھ بہن بھی مزاروں پہ گئی ہو؟ نہیں۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ بہن بھائی نے فیصلہ کر لیا تھا۔ بہن نے کہا حسین مدینہ چھوڑتے وقت مزاروں سے تو جانا مل کے، شام سے واپسی پر مدینے کی تیری فتح کی خبر سنانے میں جاؤں گی ایک ایک مزار۔ 28 رجب کو حسین گیا ہے ایک ایک مزار اور واپسی پر پوری کہانی سنانے کے لیے بہن آئی ہے ایک ایک مزار۔ بس ختم ہو گیا میرا بیان۔ یاد رکھیے گا عزیزو، اگر رسول نہ ہوتے اللہ کا کوئی نام نہ لیتا، علی نہ ہوتے رسول کو کوئی نہ پہچانتا، حسین نہ ہوتے ان میں سے کسی کو کوئی نہ پہچانتا، لیکن اگر حسین کی بہن نہ ہوتی خدا کی قسم کوئی کسی کو نہ پہچانتا۔ آج جب آپ روتے روتے کہتے ہیں نا ہائے حسین، اور روتے روتے کہتے ہیں حسین زندہ باد، پتہ ہے حسین بہن سے کیا کہتے ہیں؟ حسین سر جھکا کر بہن سے کہتے ہیں زینب تیرا شکریہ، زینب میں تیرا بڑا ممنون احسان، یہ حسین زندہ باد ہائے حسین سب تیرے صدقے میں ہو رہا ہے۔ اللہ آپ کی مجلس کو قبول کرے، خدا آپ کے آنسوں کو منظور کرے۔ خدا حافظ ناصر۔ کہ میں ان کو دعوت